پیارے دوستو، آج میں آپ کو ایک ایسے گورگن کا واقعہ سنانے جا رہی ہوں جو قبر سے جوان اور خوبصورت لڑکیوں کو نکالتا اور ان کے ساتھ زنا کرتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس گورگن کے ساتھ ایسا کیا کہ جسے دیکھ کر سب لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس لیے سب کچھ جاننے کے لیے میری ویڈیو کے ساتھ بنے رہیے گا۔ کیلیفورنیا کا یہ واقعہ ہمیں اسی گورگن نے سنایا ہے، لہٰذا ہم آپ کو اسی کی زبانی سناتے ہیں۔ میرا نام خوش بخت تھا، لیکن میں بہت ہی بدقسمت انسان تھا۔ زندگی میں کبھی کچھ حاصل نہ کر سکا، ہمیشہ ماں باپ کے طعنوں کا شکار رہا۔ وہ چاہتے تھے کہ میں پڑھ لکھ کر کچھ بن جاؤں، لیکن میرا ذہن ایسا نہیں تھا۔ میں پڑھائی میں اچھے نمبر نہیں لا سکا، شاید اس کی وجہ میرے گھر کا ماحول بھی تھا۔ میرے ماں باپ دونوں ہی ہمیشہ لڑائی جھگڑا کرتے رہتے۔ میرا باپ ایک گورگن تھا اور وہ چاہتا تھا کہ میں اور اماں مل کر قبرستان میں مفت کے کوارٹر میں سکون کی زندگی گزار سکیں اور یہی رہ کر میں اچھی تعلیم بھی حاصل کر لوں۔ لیکن اماں کو قبرستان میں رہتے ہوئے خوف آتا تھا۔ اماں بار بار گاؤں جانے کی ضد لگائے رکھتی۔ اسی بات پہ گھر میں ہر وقت لڑائی جھگڑا ہوتا رہتا۔ ابا کی ضد اور غصے کے آگے اماں مجبور ہو جاتی، لیکن مار پیٹ کر کے ابا کا غصہ مجھ پر نکال دیتی۔ اماں میری سگی ماں تھی، لیکن جب مارنے پہ آتی تو مجھے نیلو نیل کر دیتی۔ اماں کو لگتا تھا کہ میرے مستقبل کی وجہ سے ابا اماں کو گاؤں نہیں جانے دیتے، جبکہ اماں کا گھر پاس گاؤں میں ہی تھا۔ ان کو یہ زندگی بالکل اچھی نہیں لگتی تھی، جبکہ ابا چاہتے تھے کہ میں یہیں پڑھ لکھوں اور پھر کسی قابل بن جاؤں تو ہم ہمیشہ کے لیے شہر میں ہی رہ جائیں گے۔ مگر نہ ہی میں پڑھ لکھ سکا اور نہ ہی اماں کے عذاب سے بچ سکا۔ جب میں بار بار فیل ہونے لگا تو ابا کا غصہ بھی مجھ پر نکلنے لگا اور میرے اندر ایک عجیب سی نفرت بھر گئی۔ ہر ہنستا مسکراتا چہرہ مجھے زہر لگنے لگا اور قبرستان کی چار دیواری میں سکون محسوس ہونے لگا۔ ایسے ہی میں 18 سال کا ہو گیا اور ابا کو پتہ چل گیا کہ میں ان کے مستقبل کا سہارا نہیں بن سکتا۔ وہ مجھے افسر بننا دیکھنا چاہتے تھے اور اب یہ میرے لیے بالکل ناممکن تھا۔ اس لیے ایک دن ابا کہنے لگے کہ میں ریٹائر ہو رہا ہوں، میری عمر ہو گئی ہے، اب یہ محنت مشقت کا کام میں نہیں کر سکتا، اس لیے اگر تم نے کچھ کرنا ہے تو پھر میری جگہ سنبھال لو۔ ابا کی بات سن کر اماں کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ اماں کہنے لگی، اس کی وجہ سے تو تم نے ساری زندگی مجھے اس قبرستان میں جھونک دیا، پھر اب چاہتے ہو کہ باقی کی زندگی بھی ہم اس کے ساتھ یہیں گزار دیں؟ مجھے ابھی اسی وقت گاؤں واپس جانا ہے۔ اماں نے ایسا ہنگامہ کھڑا کیا کہ ابا نے اپنی ذمہ داریاں مجھے سونپی اور خود اماں کو لے کر گاؤں چلے گئے۔ میں نے بچپن سے گورکن کا کام دیکھا تھا، اس لیے میرے لیے یہ کام کرنا مشکل نہیں تھا۔ میں نے آسانی سے ابا کا کام سنبھال لیا۔ شروع میں تو سب کچھ ٹھیک تھا، لیکن پھر دھیرے دھیرے میں جوان لڑکیوں کی میتوں کو قبروں میں اتارتا اور انہیں اتارتے ہوئے میرے دل کے جذبات بدلنے لگے۔ میرے دل میں بہت سی خواہشات سر اٹھانے لگی۔ میں نے ہمیشہ سے قبرستان کی ویران زندگی دیکھی تھی، اب مجھے اپنی زندگی میں کچھ رنگینیاں چاہیے تھی۔ شاید یہی میری جوانی کا تقاضا تھا۔ میرا رشتہ بچپن سے ہی میری خالہ کی بیٹی سے طے ہو چکا تھا، تو میں نے اپنی ماں سے شادی کی بات کی اور کہا خالہ سے بات کریں، تو پتہ چلا خالہ نے تو اس کا کہیں اور رشتہ طے کر دیا ہے، کیونکہ انہیں ایک گورگن سے اپنی بیٹی کی شادی نہیں کرنی۔ انہوں نے تو اسی لیے سوچ کر رشتہ کیا تھا کہ میں شہر سے پڑھ لکھ کر کچھ بن جاؤں گا اور ان کی بیٹی کا مستقبل سنور جائے گا۔ میرا رشتہ بھی ختم ہو گیا اور ساتھ ہی میری اماں بھی مجھ سے ناراض ہو گئیں۔ ساجدہ کا رشتہ کسی اور سے طے ہو گیا تھا۔ یہ سن کر میرے تن بدن میں آگ لگ چکی تھی۔ میں نے بہت مشکل سے کچھ دن کی چھٹیاں حاصل کی اور گاؤں پہنچ گیا۔ خالہ نے تو سیدھے منہ مجھ سے بات نہ کی تھی، البتہ ان سے چھپ کر ساجدہ مجھ سے ملنے آئی تھی۔ وہ بھی مجھے پسند کرتی تھی، لیکن اپنی ماں کے آگے ہار گئی تھی۔ میں نے زبردستی اس رشتے کے لیے اسے قائل کرنا چاہا، لیکن وہ نہ مانی، اس لیے خود ہی مجھ سے اپنا دامن چھڑوا لیا۔ وہ بھی ساری زندگی قبرستان میں نہیں رہنا چاہتی تھی۔ میں پوری طرح ہار کر شہر واپس لوٹ آیا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب میں کبھی پلٹ کر گاؤں نہیں جاؤں گا۔ میں تنہا ہی قبرستان میں ساری رات کروٹیں بدلنے لگا۔ مجھے اس بات پر یقین ہو گیا تھا کہ مجھ جیسے انسان سے کوئی لڑکی شادی نہیں کرے گی۔ ایسے ہی ایک رات قبرستان کا چکر لگا رہا تھا کہ میں نے دیکھا ایک کفن چور تازہ قبر کھود کر کفن چوری کر کے بھاگ گیا۔ میں اسے نہ پکڑ سکا، مگر جب قبر کے پاس پہنچا تو مجھے یاد آیا کہ شام کو جو میں نے ایک جوان لڑکی کے لیے قبر تیار کی تھی، کفن چور نے ایک طرف سے قبر کھول دی تھی۔ کھلی ہی قبر کو دیکھ کر مجھ پر شیطان غالب آ گیا، اس لیے بنا سوچے سمجھے میں نے وہ غلط حرکت کر دی
جس کی ہمارے اس مذہب میں کوئی گنجائش نہیں۔ یہ وہ پہلی بار تھا جب میں دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا تھا۔ میں ایک زانی بن گیا تھا، لیکن گناہ انسان کو اتنا سخت دل کر دیتا ہے کہ پھر اسے اللہ پاک کا خوف بھی نہیں رہتا۔ اس لیے آنے والی زندگی میں اس طرح کی حرکتیں کرتا رہا۔ میرے دماغ پر یہ بات سوار ہو گئی تھی کہ گورگن کو کوئی اپنی بیٹی نہیں دے گا، تو پھر میں کیوں دوسروں کی بیٹیوں کی عزت کو بخشوں؟ جب بھی کسی جوان لڑکی کی میت آتی تو میں اس رات اس کی قبر میں داخل ہوتا اور ان سے غلط حرکت کر کے خود کو خوشی محسوس کرتا۔ مجھے پکڑے جانے کا بھی کوئی خوف نہیں تھا، کیونکہ اس قبرستان میں میں اکیلا گورکن تھا اور یہ قبرستان شہر سے تھوڑا ہٹ کر تھا، اس لیے رات کے وقت یہاں زیادہ تر کوئی نہیں آتا تھا۔ یہ بھی ایک ایسی ہی رات تھی، سردی کا راج تھا اور میں چارپائی پہ لیٹا اپنی قسمت کو کوس رہا تھا، کیونکہ میں نے یہ بات اپنے اس دماغ میں بٹھا لی تھی کہ مجھے ساری عمر اکیلے ہی رہنا ہے۔ میں ابھی یہی سوچ رہا تھا کہ میرے کوارٹر کا دروازہ زور زور سے بجنے لگا۔ میں قبرستان کے کونے میں ہی رہتا تھا، اس لیے جو بھی رات کے اس پہر آتا وہ سیدھا میرے کوارٹر میں پہنچ جاتا۔ جب دروازہ دوبارہ سے بجا تو میں نے اٹھ کر جلدی سے دروازہ کھول دیا تو میرے سامنے ایک آدمی کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر بہت زیادہ پریشانی تھی اور گود میں چادر میں لپٹا ہوا ایک وجود جسے اس نے بہت مشکل سے اپنے بازو میں اٹھا رکھا تھا۔ جس نے مجھ سے اندر آنے کی اجازت مانگی تو میں نے انکار نہ کیا اور اسے جگہ دی، تو اس نے میری چرپائی پہ چادر میں لپٹا ہوا وجود لٹا دیا جو پوری طرح ڈھکا ہوا تھا۔ تو میں حیرت سے دیکھنے لگا۔ اتنے میں سمجھ گیا تھا کہ وہ کوئی لڑکی ہے، لیکن وہ اس طرح چادر میں لپٹی ہوئی کیوں ہے؟ میں نے سوالیہ نظر سے اس آدمی کی طرف دیکھنے لگا۔ اس نے جیب سے نوٹوں کی ایک گڈی نکال کر میرے ہاتھ میں رکھی اور کہنے لگا، میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، مجھے دوسرے شہر جانا ہے، تم اس کی تدفین کا انتظام کر دو۔ اتنے سارے پیسے دیکھ کر میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ کم سے کم 2-3 لاکھ روپے تو تھے، جس سے میرے بہت سے خرچے پورے ہو سکتے تھے۔ میں نے جلدی سے وہ نوٹ اپنے ہاتھ میں پکڑ لیے اور تجسس کے مارے اسے پوچھنے لگا کہ یہ کون ہے اور اس کا انتقال کیسے ہوا ہے۔ اس آدمی نے عجیب نظروں سے مجھے دیکھا اور کہنے لگا کہ اتنے سارے پیسے تمہیں دے رہا ہوں نا، تو پھر تمہیں پریشانی کیا ہے؟ بس تم اسے دفن کر دو، یہ میری کماری بیٹی ہے، بس اتنی ہی زندگی لکھوا کر آئی تھی۔ میری پردیس کی پر فلائٹ ہے، آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، یہ اکلوتی بیٹی تھی، یہ بھی دنیا سے چلی گئی۔ اب میں یہاں رک کر کیا کروں گا؟ اس لیے میرا نکلنا ضروری ہے۔ اس کے کفن دفن کی ذمہ داری میں تمہارے حوالے کر رہا ہوں۔ پھر وہ تیزی سے اس لڑکی کی میت کو میری چارپائی پر چھوڑ کر واپس چلا گیا، جو کفن میں بھی نہیں تھی بلکہ گھر کی چادر میں لپٹی ہوئی تھی۔ پیچھے کی طرف میں نے پہلے ہی کئی قبریں کھود رکھی تھی، کیونکہ کبھی کبھار رات کے وقت میت آ جایا کرتی تھی، اس لیے اس لڑکی کی تدفین کرنا میرے لیے کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ مگر اس سے پہلے میں اس کا چہرہ دیکھنا چاہتا تھا۔ اس آدمی کے جاتے ہی میں نے کوارٹر کا دروازہ اچھی طرح سے بند کیا اور آہستہ سے چادر اس کے چہرے سے ہٹا دی۔ جیسے ہی میری نظر اس کے چہرے پر پڑی تو میں پلکیں جھپکنا بھول گیا۔ وہ بے حد حسین تھی، اس پر سے نظر ہٹانا بڑا مشکل کام تھا۔ یہ لڑکی چہرے سے بیمار معلوم نہیں ہو رہی تھی، نہ جانے اس کی موت کے پیچھے کیا وجہ تھی۔ مجھے اس وقت وہ وجہ جاننے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، کیونکہ مجھ پر شیطان حاوی ہو رہا تھا۔ جو ہی میں اس کے قریب گیا تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں خوف سے پیچھے ہٹ گیا اور خوف کی وجہ سے کوارٹر سے باہر نکل آیا۔ کتنی ہی دیر میں بدحواس اس کوارٹر سے باہر کھڑا رہا اور پھر جب مجھے ہوش آیا تو میں دوبارہ اندر گیا اور اندر کے منظر نے میری جان نکال دی۔ وہ لڑکی کون تھی؟ اسے یہاں کیوں لایا گیا تھا؟ اسے لانے والا کون تھا؟ یہ وہ سوال تھا جن کا جواب جاننا میرے لیے بے حد ضروری ہو گیا تھا۔ وہ میرے سامنے چارپائی پہ بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے وہی ڈھیلا کرتا پہنا ہوا تھا، چادر اپنے گرد لپیٹی تھی اور زاروں قطار رو رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر اور چیخنے چلانے لگی۔ وہ تو شکر تھا کہ یہ ویران جگہ تھی، اس کی چیخیں سن کر یہاں آنے والا کوئی نہیں تھا۔ میں نے اسے بڑی مشکل سے خاموش کروایا اور بتایا کہ اسے یہاں کس طرح لایا گیا تھا، اور پھر جب میں نے اسے سوال جواب شروع کیے تو اس نے ایک ایسی حقیقت بتائی جسے سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس لڑکی کا نام نیلم تھا اور وہ ایک بہت ہی پاکیزہ شریف گھرانے کی لڑکی تھی۔ اس نے بتایا کہ وہ حافظ قرآن ہے اور اپنے گھر کے حالات کو ٹھیک کرنے کے لیے دوسروں کے بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دیتی تھی۔ زیادہ تر وہ بڑے بڑے بنگلوں میں پڑھانے کے لیے جاتی تاکہ ہدیہ مناسب مل جائے، اس کے گھر کا گزارا چل جائے۔ اس کی ماں بیوہ عورت تھی، چھوٹے چھوٹے بہن بھائی تھے، وہ سب سے بڑی بہن تھی۔
اس لیے اسے اپنا گھر سنبھالنا تھا۔ اس نے اپنے محروم باپ کی ذمہ داریاں اپنے کندھوں پر لیں اور اپنے بہن بھائیوں کی کفالت شروع کر دی۔ پچھلے کچھ عرصے پہلے بہت امیر شخص کے بچوں کو عربی پڑھانے کا کام ملا تو وہ خوشی خوشی یہ کام کرنے لگی۔ وہ پورے پردے میں اس گھر میں جاتی اور تنہا بیٹھ کر بچوں کو سپارہ پڑھاتی۔ اسے یہ کام زیادہ مشکل بھی نہیں لگتا تھا اور پھر ہدیہ بھی اس گھر سے اچھا خاصا مل رہا تھا، اس لیے وہ اپنے کام سے بے انتہا خوش تھی۔ مگر دھیرے دھیرے اسے احساس ہوا کہ ان بچوں کا باپ کسی نہ کسی بہانے اس گھر کا چکر لگاتا ہے، اس کمرے میں آتا ہے جہاں میں بچوں کو پڑھاتی ہوں۔ وہ اپنا منہ چھپا لیتی، کبھی نقاب کر لیتی تو کبھی ماسک لگا لیتی، لیکن کسی نہ کسی بہانے بچوں کا باپ بے دھڑک اندر آتا اور اس کا دیدار کر کے جاتا رہتا۔ اس نے کئی بار ان بچوں کی ماں سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ ہائی سوسائٹی کے لوگ تھے جس کی نظر میں نیلم جیسی لڑکیاں دقیانوسی اور پرانی سوچ کی مالک ہوتی ہیں۔ ان بچوں کی ماں نے اس بات پر کبھی یقین کرنے کی کوشش ہی نہیں کی تھی کہ اس کا شوہر نیلم پر غلط نظر رکھنے لگا ہے۔ ایک روز بچوں کو قرآن پڑھانے کے لیے اندر گئی تو ملازمہ نے اسے گھر میں بٹھایا، لیکن بچے گھر پر نہیں تھے۔ کچھ دیر بیٹھنے کے بعد اسے احساس ہوا کہ گھر میں سناٹا ہے، بچوں کا شور سنائی نہیں دے رہا اور نہ ہی بچے قرآن پاک پڑھنے کے لیے کمرے میں آئے تھے۔ اور پھر جب اسے ہر بات معمول سے ہٹ کر محسوس ہوئی تو اس کمرے سے نکلنے لگی، مگر ان بچوں کا باپ اچانک کمرے میں داخل ہوا اور اس نے کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ نیلم جان گئی تھی کہ اس کی فطرت میں کیا فطور ہے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ شور یا ہنگامہ کرتی، اس شخص نے اس کے منہ پر اپنا ہاتھ جما دیا۔ نیلم کی آواز اس کے حلق میں ہی دم توڑ گئی اور وہ نیلم کو گھسیٹتا ہوا ایک کمرے سے بیڈ روم میں لے گیا۔ کمرے میں اس وقت کوئی ملازمہ بھی موجود نہیں تھی۔ جس ملازمہ نے اسے کمرے میں بٹھایا تھا وہ بھی نہ جانے کہاں چلی گئی تھی۔ اس آدمی نے نیلم کو اپنے بستر پر پھینکا اور جگ بھر کر پانی نیلم کے اوپر ڈال دیا۔ نیلم اپنا برقع اتار چکی تھی، اس وقت وہ شلوار قمیض میں ملبوس تھی۔ نیلم اس آدمی کے غلط ارادوں کو بھانپ چکی تھی، لہٰذا وہ بیڈ سے اٹھ کر بھاگی، لیکن کچھ پانی جو ماربل پر گرا ہوا تھا جس کی وجہ سے وہ پھسلی اور پیچھے گر گئی اور بے ہوش ہو گئی۔ اس کے بعد اسے کچھ یاد نہیں تھا اور جب اسے ہوش آیا تو وہ اس حالت میں میرے کوارٹر میں موجود تھی۔ یہ کہہ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں نے اسے بتایا کہ اسے لانے والا آدمی اسے مردہ کہہ کر یہاں چھوڑ گیا ہے اور وہ اس کی تدفین کے لیے پیسے بھی دے کر گیا ہے۔ میں نے اسے بتایا کہ جب وہ یہاں لائی گئی تھی تو اس کی عزت بالکل محفوظ تھی، لیکن وہ غلط انسان میں تھا جس نے تمہارے بارے میں غلط سوچا، لیکن کچھ غلط ہوتا اس سے پہلے ہی تم ہوش میں آ گئی تھی۔ اسے روتا ہوا دیکھ کر مجھے نہ جانے کیوں تکلیف ہو رہی تھی۔ میں نے ہاتھ جوڑ کر اسے معافی مانگی اور اسے گھر پہنچانے کی ذمہ داری اپنے کندھوں پر لے لی۔ وہ پریشان تھی، آج رات ہو چکی تھی۔ اسے اپنی بیوہ ماں کا بہت خیال ستا رہا تھا، اس لیے میں اسے رات کے اسی پہر اس کے گھر کی طرف لے کر نکل پڑا۔ اس کی ماں واقعی بہت زیادہ پریشان تھی اور اس کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ نہ جانے کیا وجہ تھی کہ میں نیلم کو اس حالت میں دیکھ ہی نہیں پا رہا تھا، اس لیے میں نے شادی کی پیشکش کی اور بتا دیا کہ میں گورکن ہوں اور اپنے ماضی کے گناہوں کا اعتراف بھی کر لیا۔ نہ جانے نیلم میں ایسی کیا بات تھی کہ میں خود اسے ملنے کے بعد اپنے گناہوں کو محسوس کرنے لگا تھا۔ میں نے نیلم کو ہر گناہ سے آگاہ کر دیا اور یہ بھی بتا دیا کہ میں اپنی ہر غلطی پر اب شرمندہ ہوں۔ نیلم نے مجھے دوبارہ کلمہ پڑھا دیا اور میرے کہنے اور اصرار کرنے پر اس نے 2 دن بعد مجھ سے نکاح بھی کر لیا۔ اس کے 2 چھوٹے چھوٹے بھائی تھے، محنت کر رہی تھی، کرائے کا گھر تھا۔ میں اس کے گھر والوں کو بھی اپنے کوارٹر میں لے آیا اور ان کی ضرورت کو اپنی ذمہ داری سمجھ لیا۔ نیلم کو دین کی بہت سمجھ بوجھ تھی۔ آہستہ آہستہ مجھے ہر مسئلے کے بارے میں بتانے لگی۔ میرے ہر گناہ پر مجھے پچھتاوا تھا۔ میں ہر روز اپنے گناہوں پر ندامت کے آنسو بہانے لگا۔ اس بات کو تقریباً 2 مہینے ہی گزرے تھے کہ ایک روز قبرستان میں ایک میت لائی گئی۔ میں قبر تیار کر چکا تھا، بس تدفین کے مراحل کے لیے کھڑا تھا کہ جب اس کے چہرے پر نظر پڑی تو اس میت کو دیکھ کر میری روح کانپ اٹھی، کیونکہ اس کا پورا جسم جل چکا تھا، صرف اس کا چہرہ تھوڑا سا سلامت تھا۔ اس چہرے کو میں لاکھوں چہروں میں پہچان سکتا تھا، کیونکہ یہ وہی آدمی تھا جو نیلم کو یہاں لایا تھا۔ اور پھر جب میں نے معلومات کی تو پتہ چلا کہ وہ شخص پوری طرح سے جل کر مر گیا ہے۔ لوگ دبے دبے لفظوں میں کہہ رہے تھے کہ دوسروں کی عزت کے ساتھ کھیلتا تھا، اس کا انجام ایسا ہی ہونا تھا۔ جب میں نے اس کے بارے میں معلومات حاصل کی تو مجھے پتہ چلا کہ یہ غریب لڑکیوں کی غریبی کا فائدہ اٹھاتا ہے اور بری صحبت میں بھی مبتلا تھا۔ اس کی گاڑی کا کچھ اس طرح سے حادثہ ہوا کہ وہ پوری طرح سے جل گیا، بس اس کا چہرہ باقی رہ گیا، باقی جسم کا کوئی حصہ بھی جلنے سے باقی نہ رہا تھا۔ جن ہاتھوں سے
وہ زنا کی کوشش کرتا تھا، یہاں تک کہ اس کے ہونٹ بھی جل کر بزم ہو چکے تھے۔ بس اللہ نے اس کے چہرے کو اس کے لیے باقی رکھا تھا بس اللہ تعالیٰ نے اس کے چہرے کو اس لیے باقی رکھا تھا کہ شاید اس کا انجام دیکھ کر میں عبرت حاصل کروں۔ اسے دفن کرنے کے بعد میں سارا وقت روتا رہا اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا رہا۔ آج بھی میرے دل کو قرار نہیں آتا اور مجھے خوف محسوس ہوتا ہے کہ کہیں میرا انجام بھی ایسا نہ ہو، لیکن میری بیوی مجھے سمجھاتی ہے کہ میں توبہ کر چکا ہوں اور اللہ تو توبہ قبول کرنے والا ہے۔ کیا آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ مجھ جیسے انسان کی توبہ قبول ہوگی؟